ہمارا بھروسہ آئین ہند پر ہے. آئین ہند کے خلاف اگر کوئی مسلمان کرے اسے بھی سزا ملنی چاہیے, غیر مسلم کرے اسے بھی سزا ملنی چاہیے. کہ سنبھل کے اندر انہوں نے ایک قانون لگا دیا کہ لوگ گھروں کی چھتوں کے اوپر, گھر اپنا, مکان اپنا, چھت اپنی, اس چھت کے اوپر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. مسلمانوں کو تم دوسرے نمبر کا شہری قرار دے کے انہیں دبانا چاہتے ہو, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی ہے. یہ آپ مسلمانوں کو چونٹی مت سمجھو. یہ 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہندوستان کی دھرتی پہ ہے. نہ تم انہیں سب کو مار سکتے ہو, نہ ختم کر سکتے ہو. یہ نفرتوں کی تجارت کر کے ہر جگہ کو خاک و خون کے اندر کیوں تڑپانا چاہتے ہیں کہ روڈ کے اوپر نماز نہیں ہوگی, سڑک کے اوپر نماز نہیں ہوگی. اس کے اوپر بھی تو ذرا غور کریں. گنیش پوجا سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے, دسہرا سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے, درگا پوجا سڑکوں کے اندر ہوتی ہے, جگن ناتھ پوری رتھ یاترا یہ سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے. یہ سارا کچھ سڑکوں کے اوپر ہو جائے اور سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے, اور 20 منٹ کی نماز تمہیں برداشت. ہم چاہتے ہیں, ہماری چاہت یہ ہے, ہماری منشا یہ ہے, ہماری مرضی یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان پھولے پھلے, آگے بڑھے, ترقی کرے, وشو گرو بنے, بین الاقوامی سطح پہ دنیا کی یہ قیادت کرے. یہ ہماری دلی خواہش ہے, اس لیے کہ یہ خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے, یہ مختار کاکی کا ہندوستان ہے, یہ نظام الدین اولیاء کا ہندوستان ہے, یہ صابر کلیری کا ہندوستان ہے, یہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کا ہندوستان ہے. ہم تو چاہیں گے کہ یہ ملک آگے بڑھے, ترقی کرے, لیکن یاد رکھیے ایک گھر کے اندر اگر 5 آدمی ہوں, ایک باپ ہو, ماں ہو, ایک بیٹی ہو, 2 بیٹے ہوں, 5 آدمی ہوں, اور پانچوں آپس میں لڑتے رہیں, کیا اس گھر کی ترقی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر 10 آدمی ہو, 10 کے 10 لڑتے رہیں, آپس میں ترقی ہو سکتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں ترقی کس گھر کی ہوگی؟ ترقی اس گھر کی ہوگی کہ ماں باپ کے درمیان بھی اتفاق ہو, اور بہن بھائی کے درمیان بھی اتفاق ہو, بھائی بھائی کے درمیان بھی اتفاق ہو. جب یہ پانچوں متحد ہوں گے وہ گھر ترقی کرے گا, اور پانچوں منتشر ہوں گے وہ گھر برباد ہوگا, تباہ ہوگا. تو ہم یہی تو انہیں سمجھانا چاہتے ہیں. خدا کا واسطہ یہ آپ مسلمانوں کو چونٹی مت سمجھو. یہ مسلمان چونٹی بھی نہیں ہے, یہ مسلمان کوئی معمولی سی چیز بھی نہیں ہے, اور یہ مسلمان اتنی کم تعداد میں نہیں ہے. یہ 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہندوستان کی دھرتی پہ ہے. نہ تم انہیں سب کو مار سکتے ہو, نہ ختم کر سکتے ہو, نہ تباہ کر سکتے ہو, نہ برباد کر سکتے ہو, نہ سمندر میں ڈال سکتے ہو, نہ انہیں جلا سکتے ہو, نہ کچھ کر سکتے ہو. اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے آپ کو اپنے گلے سے اتارنا ہی پڑے گا. تو جب انہیں تباہ و برباد نہیں کر سکتے تو پھر یہ نفرت کا بازار گرم کر کے, اور یہ پھر نفرتوں کی سیل کر کے, یہ نفرتوں کی تجارت کر کے ہر جگہ کو خاک و خون کے اندر کیوں تڑپانا چاہتے ہیں؟ آج ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ سنبھل کے اندر انہوں نے ایک قانون لگا دیا کہ لوگ گھروں کی چھتوں کے اوپر, گھر اپنا, مکان اپنا, چھت اپنی, اس چھت کے اوپر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی آزاد ہندوستان میں, وہ بھی جمہوریہ کے اندر, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جسے کہا جاتا ہے, اس کے اندر ایسے کالے قانون چلیں گے تو پھر بتائیے کہ ہندوستان کی ترقی کیسے ہوگی, ہندوستان کی عظمت رفتہ کیسے بحال ہوگی, ہمارا ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور پھر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ روڈ کے اوپر نماز نہیں ہوگی, سڑک کے اوپر نماز نہیں ہوگی. ہماری نماز کو 4-5 منٹ لگتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ لگتے ہیں, 20 منٹ سے زیادہ کسی نماز کو نہیں لگتے ہیں. 20 منٹ کے اندر ساری نماز ادا کر دی جاتی ہے. اس کے باوجود بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر نماز نہیں ہونی چاہیے. تو میں نہایت ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کے اوپر بھی تو ذرا غور کریں. گنیش پوجا سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے, دسہرا سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے, گجرات میں نوراتری سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے, مغربی بنگال کے اندر درگا پوجا سڑکوں کے اندر ہوتی ہے, جگن ناتھ پوری رتھ یاترا یہ سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے, شیو راتری یہ سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے, کرشن جنم اشٹمی یہ سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے. یہ سارا کچھ سڑکوں کے اوپر ہو جائے اور سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے, اور 20 منٹ کی نماز تمہیں برداشت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تم دوسرے نمبر کا شہری قرار دے کے انہیں دبانا چاہتے ہو. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی ہے. اور ایک بات میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا, دیکھیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا مذہب ہے, قرآن ہماری اساس ہے, حدیث ہمارا دستور ہے. ہم قرآن کو ماننے والے, حدیث کو ماننے والے, اسلام کو ماننے والے, اور یہ مرکزی جامع مسجد سے پورے پنچ کے سارے لوگوں کا حمایت لے کر کے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا بھروسہ آئین ہند پر ہے. آئین ہند کے خلاف اگر کوئی مسلمان کرے اسے بھی سزا ملنی چاہیے, غیر مسلم کرے اسے بھی سزا
سزا ملنی چاہیے. آئین سے بالا تر کوئی نہیں ہے, آئین کے مطابق. لیکن یاد رکھیے کوئی پارٹی آئین نہیں ہے, کسی پارٹی کا نام آئین آدمی رکھ لے وہ نہیں ہے, اور کسی شخصیت کا نام آئین رکھ دے وہ نہیں. جو آئین لکھا ہے اس کے مطابق سارا کچھ کیا جائے. علم نور ہے